اس ملک میں دو دن تاریخی ساز شمار کیے جاتے ہیں، جن میں سے پہلا دن 15 اگست 1947 اور دوسرا تاریخی ساز دن 26 جنوری 1950 ہے۔ 15 اگست کو ہمارا یہ ملک کئی علماء کی قربانیاں دینے کے بعد وطن عزیز کے بہت سارے افراد کو شہید ہونے کے بعد یہ آزادی ہمیں ملی ہے، اور اب آزاد ملک ہونے کے بعد سب سے اہم کام اور سب سے بڑا ہمارا منصبہ یہ تھا کہ اب اس ملک کو کس طریقے پر چلایا جائے۔ کیا یہ ملک مذہبی رہے گا یا لامذہبی رہے گا، کہ یہ ملک میں اقلیت کے ساتھ اور اکثریت کے ساتھ کس طریقے کے ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے گا اور ان کو کس درجے میں حقوق دیے جائیں گے۔ اور یہ آزادی ہمیں ایسے ہی نہیں مل گئی، ایک دن کی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی ہماری 200 سالہ تاریخ کی آزادی ہے۔ اس میں ہمارے بڑے بڑے علماء کرام شہید ہوئے ہیں، اور جب اس ملک میں سن 1601 میں سب سے پہلے انگریز کا جہاز یہاں پر آیا، اس کے بعد انگریزوں نے یہاں پر آ کر اپنا قبضہ جمایا اور تجارت کی غرض سے اس ہندوستان میں آئے، اور بہت ساری محنت کر کر اور بہت ساری سازشیں کر کر انہوں نے اس مقام پر پہنچے کہ اخیر میں جا کر انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ہمارے ملک کو آزاد کرانے میں صرف علماء اکرام کا ہاتھ ہے اور یہ چند سال ہے، بلکہ یہ ہمارے 200 سالہ کوشش اور قربانی ہے، جس کے بعد ہمیں یہ آزادی ملی ہے۔ اور ان انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے پہلے مرد مجاہد اس میدان میں آیا ہے وہ نواب سراج الدولہ ہے۔ اس کے بعد پھر زمانہ گزرتا گیا، اور زمانہ گزرنے کے بعد انگریز نے دوبارہ یہاں پر ملک پر قبضہ کیا۔ پھر اس کے بعد شیر میسور ٹیپو سلطان جیسا ایک مرد مجاہد میدان میں آیا، اور اس میدان میں آ کر انہوں نے انگریزوں کا ایسا مقابلہ کیا، اور ان کا ایک تاریخی ساز جملہ وہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، جب وہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد ان کی قبر پر جا کر اور ان کی لاش پر جا کر انگریز کہتا ہے کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ اس سے پہلے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہندوستان ہمارا ہے، لیکن جیسے ہی یہ مرد مجاہد شہید ہوا، اس کے بعد انگریز پھر اٹھا، انگریز پھر کوشش کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور اس بنیاد کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے کس طریقے سے ہم اپنے طلباء کو اور اپنی عوام کو تیار کریں۔ اس کے بعد یہ ہمارا ملک عزیز آزاد ہوا، اور اس کے پیچھے بہت ساری قربانی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ملک جب آزاد ہوا تو آزاد ہونے کے بعد سب سے بڑا اہم کام یہ تھا کہ اس کو ایک جمہوری نظام میں ڈھالا جائے، اور 1947 میں جب یہ نظام بنایا گیا اور مرتب کیا گیا، ایک میٹنگ بٹھائی گئی اور ایک کمیٹی لگائی گئی۔ اس کمیٹی کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی زیر قیادت میں وہ میٹنگ اور وہ قانون 2 سال 11 مہینے 18 دن میں تیار ہوئے۔ اس کے باوجود بھی اس میں کچھ خامیاں رہی، تو اس دور کے شیر علامہ حضرت مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ نے چند اعتراضات اٹھائے۔ اس کے بعد پھر وہ قوانین اور اصول بن کر کے سامنے آئے۔ اور ایک اخیر میں ایک بات میں یہ کہتا چلوں کہ آج ہم ہمارے ملک
میں 26 जनवरी के मौके पर, 15 अगस्त के मौके पर जलसे जुलूस निकाल कर, रैली निकाल कर ये दावा करते हैं कि ये हमारा मुल्क जमहूरी है। ये हमारा मुल्क जमहूरी कैसे है कि तुमने बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया और फिर कहते हो कि ये जमहूरी मुल्क है। तलाक सलासा का बिल तुमने नाफिज करके ये कहा कि ये जमहूरी मुल्क है, तो ये जमहूरी मुल्क कैसे हो सकता है? इस मुल्क में मुसलमानों को सताया गया और इस मुल्क में कई तरीके के तकालीफ दिए गए। अब आखिर में हम जिस अजीम हस्ती को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और इस अंजुमन के रूह रवा, जिससे मेरी मुराद आज के मुकर्रिर खुसूसी हजरत मौलाना मुश्ताक साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और अपने इजहार ख्याल हम सब के सामने रखें।